بناؤ آپ نے کیوں بنایا بتاؤ بتاؤ خبیثو بتاؤ آپ بتاؤ نا آپ بتاؤ اپنا تم بتاؤ کدھر پہلے ہو تم کس قادیانی سے پہلے آپ اپنا بتاؤ پہلے آپ اپنا بتاؤ پلیز بولو جب نبی کی شاتمیت تم خبیثوں نے کی پھر بھی تم خاموش ہو اور گانڈ قادیانی سے مروا رہے ہو ظفر اللہ کیوں بات نہیں کرتے بولو بائیکاٹ کریں گے بائیکاٹ کرو گے تم لوگ قادیانیوں سے گانڈ کیوں مرواتے ہو جبکہ تم لوگوں نے خود نبی کی شاتمیت کی ہے وہ خبیثو پہلے اس کا جواب دو پہلے اس سے پورا معذرت کر لو نہیں تو تم لوگوں کی عادت ہے کہ تم لوگ قادیانیوں سے گانڈ مرواتے ہو تم لوگ سب گانڈو ہو خبیث کہیں کے نبی کو گالی دیتا ہے نبی کی شاتمیت کرتا ہے اور بیٹھ کے قادیانی کو بلاتا ہے اور وہ سوال جواب کر رہے ہمارے اچھا کیا آنسر ان کوسچن یہ کون کس نے لکھا ہوا ہے سیالوی نے سیالوی نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے کس نے عامر حق نے تو خاموش کیوں ہے ظفر اللہ تو خاموش کیوں ہے بولو شارپ شوٹر تو بہت بڑا محبت کا دعویٰ کرتا تھا کیوں خاموش ہے خلیفہ تو اپنے آپ کو نبی کے خاندان سے بتاتا ہے کیوں خاموش ہے تم لوگ کو فون کر کے میں نے بولا جدھر بھی ملو گے تم لوگوں کو کہوں گا یہی تم لوگ گانڈ مرواتے ہو قادیانیوں سے گانڈ ہم تو تبلیغ کا کام نہیں کر رہے بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تم لوگ یہ بات کرو گے جہاں مجھے موقع ملے گا میں تم لوگوں کو ذلیل کروں گا ذلیل مجھے جتنا بھی بولنا ہے بولو مجھے تو تم لوگوں نے بہت کچھ بولا اب میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کے گانڈ میں کتنا بڑا ڈنڈا ہے اس لیے تم لوگ کو کجلی ہوتی ہے نا وہ کیڑا تم لوگ کو کاٹتا ہے آتے ہو قادیانیوں سے اس کی جو ہے وہ کیڑے کو کیا کہتے ہیں خاموش کرانے کے لیے گانڈ مرواتے ہو ظفر اللہ بے غیرت کہیں کا بڑا عالم بنا ہوا ہے آکے اور نبی کو گالی دی ہوئی ہے اس کے سامنے بات نہیں کریں گے کون ہے وہ عامر حق ہو اتنا بڑا قرآن سے دلیل لا رہا ہے پیش کر رہا ہے اور دوسرا وہ کیا نام ہے وہ ابابیل حدیث لا کر پیش کر رہے حدیث ہے بے غیرتو ہے بے شرمو ہے بے حیا ہو حدیث پیش کر رہا ہے دو حدیثی لے کر کہتے دیکھو یہی بات جو عامر حق ہمارے مجاہد نے کی ہے یہی بات تو حدیث میں موجود ہے مر کیوں نہیں گئے پہلے یہ بات کرنے سے مر کیوں نہیں گئے ایک بھی بے غیرت ایک بھی ملعون تم لوگوں میں سے نبی کے ناموس کے لیے کڑا نہیں ہے ایک بھی کڑا نہیں کیوں عامر ایک بہت بڑا ڈاکو بہت بڑا چاپلوس زبان کا بڑا تر 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 کرنے والا بد اخلاق وہ تم لوگوں کو بیچ میں سے کاٹ دے گا منشار لے کے مجھے کاٹے آؤ مجھے کاٹے نبی کے لیے بالکل کٹنے کے لیے تیار ہوں بے غیرتو کیا کٹ جا زبان کے چسکے لیتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں جا کٹ جا آ جا اپنے ظفر اللہ کو لے کر آ یار کیا بات کر رہے ہو مسعود بھائی یہ کہاں تک درست ہوگا ایک شخص نے ننگی گالیاں دی ہیں نبی علیہ السلام کو ننگی اور آ کے پہلے کیا کرتا ہے قرآن سے دلیل دیتا ہے قرآن میں دیکھو یہ آیا سورۃ تکویر وما صاحبکم بمجنون اور دوسرے بیٹھ کے بے غیرت سن رہے ہیں جن کے دوبروں میں قادیانیت کا بہت بڑا کیڑا ہے اس کو بولو ابے وہ خبیث تو جو بھی ہو جس طرح سے تم نے بات کی ہے غلط ہے شاطنیت ہے کلا ڈولا معذرت کر لو نہیں کر دے دفع ہو جائے یہاں سے بس اتنی سی بات ہے لیکن نہیں اور یہ شارپ شوٹر کو میں نے فون کیا یہ سب سے بڑا اور یہ دیکھو وہ ٹاک ماسٹر تو نے یہ کہا تھا ٹاک ماسٹر یہ بات کو یہ کرنے کے لیے بھائی ٹاک ماسٹر ایک قادیانی ہے وہ تو ایک قادیانی ہے وہ کرے نہ کرے اس کی لٹریچر میں ہے ایک شاطنیت وہ ہے ہی شاطن اب تم لوگ کرو گے یہ مثال دو گے
کوئی دعوت و تبلیغ نہیں. تم لوگوں کے گان سے قادیانیت کے کیڑا نکالنا ہے بس. جب تک تم لوگ اس کا فیصلہ نہیں کرو گے بھائی جہاں مجھے موقع ملے گا شارپ شوٹر اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. اس وقت بے غیرتی اچھا چھوڑ ابھی آپ اتنی دیر بولے نا, ابھی آپ تھوڑا بے سا غیرتی چپ کر چھوڑ جائیں, ابھی آپ چپ کر جائیں. ابھی تو دیکھیں ہم تو لگائیں گے, ہم تو اپنا جو ٹائم پورا ہوگا اس میں تو ہم نے کرنا ہے, لیکن آپ خود دیکھیں کہ آپ ابھی کیا آپ ایک قادیانی کے حق میں دلائل دے رہے ہیں کہ وہ تو ہیں شاتم. اگر وہ شاتم ہے تو آپ نے ان کو کیوں ماڈریٹر بنایا ہوا؟ ایک بات, آپ کو 4 ریکارڈنگ بھیجی گئی, آپ اتنا کہہ دیتے اس ٹائم, آپ نے کہا یہ شاتم ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا یہ شاتمیت ہے ہی نہیں. وہ حالانکہ سفیان کے پاس بیٹھ کے امی عائشہ پہ باتیں کر رہے ہیں حدیث مبارکہ, وہ اس پہ وہ اپنے جو لگا رہے ہیں, اپنی طرف سے چیزیں لگا رہے ہیں, اور یہ 2-3 دن پہلے بھی اس نے کی ہے, 5-6 دن پہلے بھی کیا, اور آپ نے مجھے یہ کہا وہ مزاح کرتا رہتا ہے, وہ مزاح میں شاتمیت کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو ریکویسٹ کی کہ بھائی اس کو اپنی ماڈریٹری شپ سے ہٹائیں, آپ نے نہیں ہٹائی, اور ابھی آپ کیا دلال دے رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ہے ہی شاتم, اس کے تو لٹریچر میں شاتمیت لکھی ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ وہ شاتم ہے تو پھر قرآن نے تو آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ بھئی ایسے شخص سے دوستی نہیں کرنی. آپ نے کیوں کہا ہے کہ ورملا کہ وہ میرا دوست ہے؟ آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, پھر کسی دوسرے کے اوپر بات کریں. ایک پوائنٹ. دوسری پوائنٹ, جو ٹائم ہم نے دیا ہوا اگر نہ ہوا تو ہم براڈ لگائیں گے, ہم اپنے رسپانسبل خود ہیں. آپ بار بار تب کہیں جب آپ نے کسی مسلمان کی بات سنی ہو اور اس قادیانی شاتم کو اپنی ماڈریٹری شپ سے ہٹایا ہو, بلکہ آپ نے تو دلائل دی ہے اس کے حق میں. ابھی آپ یہ دلائل دینے کہ وہ ہے ہی شاتم, جب ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ شاتم ہے, اس کو اپنی ماڈریٹری شپ سے ہٹاؤ, آپ نے نہیں ہٹایا. وجہ بتاؤ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شتمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آپ خود یہ کہہ کے کہ وہ شاتم ہے اور پھر اس کو نہ ہٹانا, یہ آپ کے کردار کو سسپیشیس کر رہا ہے. بالکل. جیو بالکل پیار سے سنو ایک دوسرے کی بات, اور پیار آپ تھوڑا سنو مسعود بھائی, تھوڑا سننے دو. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بات کو بدلنا چاہتے ہیں. میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے مجھے پیش کی ہیں ان کو دنیا کے سامنے پیش کر دو. اگر اس میں شاتمیت ہوئی میں بھی کہوں گا اور آپ سے معذرت بھی کر لوں گا. میں نے ان کو سنا, ان میں کوئی شاتمیت نہیں تھی. میں نے یہ آپ کو یہی کہا کہ بھئی ان میں کوئی شاتمیت تو نہیں ہے. آپ کا جواب یہ تھا کہ وہ سفیان کے ساتھ بیٹھتا ہے. میں نے کہا سفیان قادیانی, یہ بھی قادیانی, صفوان یہ بھی قادیانی, لیکن اس نے خود کی ہے, خود تو نہیں کی. اگر کی آج بھی دغا غز اور دغا میدان آپ پیش کیجئے. آپ الزام لگا لیتے ہیں تو الزام کا کوئی, میں زبردستی کیونکہ وہ قادیانی ہے میں اس کو الزام لگاؤں اور اس کو کہوں کہ ہاں اس نے شاتمیت کی ہے, یہ مجھے شریعت اجازت نہیں دیتا. شارپ شوٹر یہ مجھے اجازت نہیں دیتا. میں خام خواہ ہاں قادیانیت اس میں ان کے لٹریچر میں بھی ہے, ہم پڑھ آئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, وہ شاتمیت کرتے ہیں. لیکن اس شخص نے کی ہو ان آڈیوز میں جو آپ نے بھیجے نہیں کی ہے, نہیں کی ہے, تو میں کیوں اس کو شاتم کہوں؟ ہاں ہوگا, یہاں لوگ موجود ہیں, آپ پیش کرو. اگر پھر بھی میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا پھر آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. رہی بات اب آپ کی کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, پیش بھی نہیں کر سکتے, لوگوں کے سامنے لا بھی نہیں سکتے. میں آپ کی بات مان لوں اور یہ کہوں کہ اس نے شاتمیت کی, اس کی دلیل قرآن حدیث سے آپ دے نہیں سکتے. یہ تھوڑا سا خاموش بھائی جان, خاموش مسعود بھائی, خاموش. اچھا خواہ میں کسی پر ظلم کروں تو یہ مجھے قرآن حدیث اس کی اجازت نہیں دیتا. اب رہی بات ظفر اللہ صاحب کی, جس کے گانڈ کے اندر قادیانیت کا کیڑا ہے. اسی طرح رہی بات کیا نام ہے وہ مونچھوں والوں کی, جس کے سکوں کی مونچھیں ہیں, وہ بروڈ آئے دن لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ سوال اور جواب, کیا نام ہے ان کا, سیالوی, جن کے گانڈ میں قادیانیت کا بوت ہے. اب یہ سارا کام یہ کر رہے, وہ ہمارا امتیاز, جس کی داڑھی جو ہے ناپ تک ہے. کل بھی میں نے جا کر ان سے پوچھا, لیکن وہ لگے ہوئے ہیں یہ پلانا حوالہ, یہ حوالہ, وہ حوالہ. بھائی اس حوالے پہ بات کرو جس میں ایک عامر حق نامی شخص
اس نے نبی علیہ السلام کو ننگی ننگی گالیاں دی. اس پہ کیا موقف ہے تم لوگوں کا؟ کوئی سب خاموش ہے. آپ سے بات کی، آپ کو چاہیے تھا 3 دن، آج 5واں دن ہے. خلیفہ میں نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، اس سے بھی بات کی، وہ بھی خاموش. وہ کیا نام ہے اپنا، ساحل خان، 24 گھنٹہ اس کا بروڈ چلتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 24 گھنٹہ بکواسات پہ چلتا ہے. نبی کے ناموس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تم لوگ نبی کے ناموس کے لیے کام نہیں کر رہے علیہ السلام. اگر واقعتاً نبی سے محبت ہوتا تو تم لوگ سارا چھوڑ چھاڑ کے پہلے اپنے تو جو تمہارا بھائی ہے اس کی اصلاح کرتے، یا اس سے معذرت کروا لیتے، یا اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے. الٹا کل بروڈ پہ علی نامی ایک بھائی ہے ہمارے، اچھے انسان ہے، وہ مجھے کہہ رہا تو نے کی ہے. میں نے جب یہ بات کی، وہ بار بار اتنا بڑا چالاک اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ اچھا کون سی بات ہے جس کو آپ شاطبیت کریں. وہ چاہتا تھا کہ میں ان کو اپنے زبان سے ادا کروں، پھر آپ جیسے بھائی شارپ شوٹر بھائی جان، آپ جیسے بھائی اس کو لے کر گھومیں، دیکھو یہ آسکانی کیا کہہ رہا ہے. تم لوگ یہ کرتے ہو اپنے بدماشوں کو بچانے کے لیے. میں نے کہا میں تیری نیت سمجھ چکا ہوں، میں باپ چکا ہوں. تو سمجھتا ہے کہ میں وہ الفاظ استعمال کروں؟ یہ ریکارڈنگ سے کہتا ہے ریکارڈنگ پلے نہ کرو، آپ بولو. اتنے بڑے بدماشی تم لوگ کرتے ہو. ذرا تو غیرت، ایمان، حیا کچھ تو ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس بے غیرت کو جس نے یہ بات کی اس کا مسئلہ حل کرو، بعد میں قادیانیت کو رد کرو. قادیانیت تو رد ہے، اسلام سے خارج ہے، وہ تو ثانوی بات ہے. پہلی بات کون سی ہے؟ اس کی طرف آؤ. شارپ شوٹر، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بدماشیاں چھوڑ دو. مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے گالیاں تم لوگ دو گے، بائیکاٹ کرو گے، کفر کے فتوے لگاؤ گے میری جوتی کے نوک پر. پہلے اس بات کا ثبوت دو کہ تم لوگ واقعتاً نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو. اب اس بات دیکھیں کا جی، ثبوت دو. اب تھوڑا سا بات سنیں نا، اب کافی دیر ہوگی آپ کی. دیکھیں آپ کو میں نے بتا دیا کہ بھائی ہم نے جو کرنا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ جو عامر حق کا کہہ رہے ہیں، نہ وہ میرا بندہ ہے، نہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، نہ میں اس کا دوست ہوں، نہ وہ میرا دوست ہے. میرے لیے سب برابر ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ بھائی مہربانی کر لو تم، اور اس نے اس بات پہ مان بھی لیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے جان بوجھ کے اس چیز کو ہوا دی، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے. اور پھر کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتا تھا آپ نے 3 دن کا کہا تھا یا کیا کہا تھا. ایک سائیڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ کو 5 مسلمانوں کی گواہی مل گئی کہ بھائی شتمیت کرتا ہے یہ بیٹھ کے، اور اس نے امی عائشہ کی شتمیت کی سفیان کی براڈ پہ بیٹھ کے، میں نے آپ کو وہ سیم ریکارڈنگ بھیجی کہ یہ دیکھو کہہ رہا ہے یہ اسکانی سے پوچھو، یہ عامر نذیر سے پوچھو، یہ کیا ہے، یہ کیا معاملات ہیں، یہ تو اتنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت ان الفاظ کو گند کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے. یہ شتمیت آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے عشق میں، اس قادیانی شاتم کے عشق میں، اس کی دوستی میں آپ نے مسلمانوں کو جھٹلا دیا کہ بھائی نہیں 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 نہیں، اور ریکارڈنگ ہونے کے باوجود بھی وہ شتمیت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اب کوئی سنبھال کے نہیں رکھی میں نے ریکارڈنگ، ساری میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ میں نے آپ کو بھیجی ہوئی تھی، آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے پاس وہ آئی ہوئی ہیں، اور آپ نے برملا انکار کر دیا. بھائی اگر آپ کو نبی کی حرمت کا اتنا ہی یقین وہ ہوتا، اتنی پاس ہوتی جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے نہیں کر رہے اور صرف آپ کر رہے ہیں، تو آپ اس شاتم رسول کو اپنے ماڈریٹر نہ بناتے. اس نے بارہا دفعہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی آپ کی براڈ پہ باتیں کی ہیں، اس نے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بھی کی ہیں، لیکن آپ کے کان پہ روح تک نہیں جھینگی کہ بھائی میرا دوست ہے. بار بار آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کا دوست ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ اسلام کے خلاف یا اس کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ ان کو دوست نہیں بناؤ، ورنہ آپ انہی کی طرح ہو جاؤ گے، ورنہ آپ انہی کی طرح ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود آپ زور دے دے کہتے میرا دوست ہے، مسلمانوں کی گواہی نہیں مان رہے. بھائی وجہ بتاؤ کہ بھائی میں اکیلا نہیں، اور بھی لوگ آپ کو کہا ہے انہوں نے کہ بھائی واقعی یہ کرتا ہے، اور ابھی بھی اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں کہ ہم آپ کو بھیجتے نہیں ہیں. اب کس لیے نہیں بھیجتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ میرا دوست ہے.
آپ نے اس کو اتنی جرت نہیں کی کہ آپ اس کو اپنے ماڈریٹرشپ سے ہٹاتے. ابھی آپ نے خود ایکسیپٹ کیا ہے، مسعود بھائی انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ تو ہے قادیانی ہوتے ہی شاتم ہے. جب آپ وہ ہوتے ہی شاتم ہے اور آپ کو بتایا بھی گیا کہ اس نے شاتمیت کی ہے، آپ کے کان پہ جو تک نہیں دیں گی. آپ نے الٹا مسلمانوں کو جھوٹا کہا، آپ نے مسلمانوں کو جھوٹا کہا اور ایک قادیانی مرتد زندیق کو سچا کہا. یہ آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا کہ مسلمانوں کو جھٹلا رہے اور قادیانی کو کہہ رہے ہو سچا، جبکہ اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. سفیان جو قادیانیوں کا بدترین شاتم رسول ہے، وہ نبی پاک کی شتمیت کرتا ہے، صحابہ کی شتمیت کرتا ہے، وہ مات المومنین کی شتمیت کرتا ہے. اور یہ خبیث نوید ٹاک ماسٹر جو آپ کا 25 سال سے دوست ہے، جگری یار ہے، یہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کی ہمیں عمل آتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی مسلمانوں کو بلاؤ، اور یہ تو گاندے لکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ حدیث کے الفاظ کو نقل کفر نباشت کہہ رہا ہے، یہ گاندے لکھا ہوا ہے. یہ آپ کی نظر میں شاتمیت نہیں ہے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ اسکانی صاحب، آفرین آپ بھائی کی. ایک بات کرنے کی اجازت دیں گے؟ جی جی مسعود جی بھائی، آسانی بھائی آپ بھی. مسعود بھائی میری بات چل رہی ہے شارپ شوٹر سے، تھوڑا سا آپ موقع دیں. میں بارہا یہ آپ کہہ لگے چکا رہے ہوں، آپ لگے رہے. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شاتمیت ہے. میں نے وہ سنا، اس میں نہیں ہے. مجھے غلط ہی مان لیجئے، اس کو پیش کیجئے نا لوگوں کے سامنے، عمر باپ کے روڈ پہ پیش کیجئے. یہاں سب اچھا، اب یہاں اس کو پیش کیجئے. اگر اس میں شاتمیت ہے اور میں نے اس کو چھپایا ہے، آپ مجھ پر لعنت کیجئے، میں کلا ڈولا توبہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن آپ کے صرف بولنے سے کوئی اس میں بات نہ ہو، میں یہ کہوں کہ شاتمیت ہے، تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا بھائی جان. ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا پیش کرو. ایسی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. رہی بات وہ قادیانی ہے، بالکل قادیانی شاتمیت کرتے ہیں، بالکل. کیا اس شخص نے کی ہے؟ نہیں، اس آڈیو میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. اب وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ وہ خود اقرار کرتا ہے میں قادیانی ہوں اس لیے شاتمیت کرتا ہوں، وہ خود اقرار کرتا ہے. اب آپ کا جو عامر ہے، عامر حق، اس کی تو آڈیو موجود ہے، اس نے کی ہے. اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اگر آپ کو دو رائے لگتے ہیں تو بتائیے، آپ کہیے اس میں شاتمیت نہیں ہے، اسکانی آپ غلط ہیں. بس اتنی سی بات ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں. ٹاک ماسٹر کہتا ہے، بھائی ٹاک چپ کرو، ماسٹر کہتا ہے میں اس لیے شاتمیت کرتا ہوں کیونکہ میں قادیانی ہوں. چپ کرو، امرڈی چپ کرو، خامخواہ کی باتیں نہ کرو. اب عامر حق نے شاتمیت کی ہے، ننگی گالیاں دی ہیں. اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ نہیں ہے، میں ان کو پیش کرتا ہوں. آپ سب نے کہا شاتمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. بار بار آپ ایک بات کر رہے ہیں. بھئی آپ اپنی آڈیو پیش کرو، میں عامر کی پیش کرتا ہوں. دیکھو کس میں شاتمیت ہے اور کس میں نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. آپ دیکھیں جی اسکانی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نوید ٹاک ماسٹر نے امی عائشہ کے اوپر بات کی ہے وہ گستاخی نہیں ہے، اور جو وہ سفیان کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتا ہے اور جو وہ شیخ ہادی کے براڈ پہ مسلمانوں کو اور اسلام کو گالیاں دیتا ہے، وہ شتمیت نہیں ہے. اب آپ کو وہ شتمیت نہیں لگ رہی. ٹھیک، سنیں ایک منٹ پیر صاحب، میں آپ کی بات میں اچھا مجھے بات تو پوری کرنے دے پلیز. بھائی جان آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا. اچھا مجھے کیوں کر رہے ہیں بھائی جان بات تو پوری کرنے دینا. آپ نے کہا وہ شتمیت نہیں ہے، اس ریکارڈنگ میں وہ سرین، اس ریکارڈنگ میں وہ سرین کہہ رہا ہے کہ یہ گندے الفاظ ہیں، یہ بکواس لکھا ہوا ہے. وہ اس میں حدیث کے الفاظ کو کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے شتمیت. کیا بات ہے جی، واہ زبردست اسکانی صاحب. اس ریکارڈنگ میں وہ کہہ رہے ہیں. اب سنیں تو صحیح نا پلیز، کوئی بات غلط بیانی نہ کرو. آپ کاٹے تو نہیں نہ. دیکھیں آپ نے کتنی گالیاں بھی دی، میں نے آپ کو نہیں کاٹا. میں نے کہا کوئی گالی نہیں دی. کون سی گالی دی؟ آپ نے ظفر اللہ شاہ صاحب کو، آپ نے سیالوی صاحب کو گندی گالیاں، ننگی گالیاں دی ہیں. میں نے کہا ہے کہ ظفر اللہ کے دیکھیں نا، ہم نے کچھ بھی نہیں، پھر ہم نہیں بولا. ہمارے لیے سب کیڑا ہے، وہ اس لیے کہا ہے خاموش کیوں ہے. دیکھیں اچھا بات تو پوری کرنے دینا. نبی کی محبت کا دعویٰ
اور قادیانیوں سے گفتگو جاری ہے اور نبی اچھا کے بارے میں بات کچھ نہیں کر تو رہے. یار اسکانی صاحب بات تو پوری کرنے دیں تو پلیز. قادیانیت کا کیڑا ہے نا گان میں. اچھا بات تو پوری کرنے دینا, بات تو پوری کرنے دیں. دیکھیں بات صحیح کریں جو میں نے کی ہے. میں صحیح کر رہا ہوں نا, میں صحیح تو کر رہا ہوں. آپ کو جو ریکارڈنگز بھیجی گئی وہ سفیان کی براڈ پہ بیٹھ کے حدیث کے الفاظ کو کہہ رہا تھا کہ یہ گند لکھا ہوا ہے, یہ بکواس لکھی ہوئی ہے. وہ حدیث کے الفاظ کو کہہ رہا تھا, ٹھیک ہے. اچھا اور پیش کرو. سفیان جس کو قرآن کی بھائی جان آیت پیش کرو. پڑھنا نہیں آتی, ایک منٹ نا پیر صاحب, بھائی جان پیر صاحب پیش ایک تو منٹ. کرو. میں نے آپ کو ریکارڈنگ بھیجی تھی, اب میں پیش نہیں کرتا, بھائی ٹھیک ہے. میں یہ کہہ اب رہا ہوں کہ آپ نے کی ہے شاطمیت, اس نے کی سنے ہے تو آپ کریں. سنے تو اس صحیح میں نا, شاطمیت نہیں تھی. یار میری پوری بات تو سن لینا, پوری بات تو سن لیں. دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹاک ماسٹر نے شتمیت نہیں کیا, وہ آپ کو شتمیت نہیں لگ رہی, ہمیں لگ رہی ہے. اب دوسری طرف عامر آپ کو لے, سنے تو صحیح, سنے تو میرے صحیح. اور آپ کے لگنے سے نہیں ہے نا, یہاں کتنے میں لوگ یہی بیٹھے تو ہیں, کہہ اس رہا کو ہوں نا. پیش اب یار پوری بات تو کرنے دینا. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عالم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جیسے ابابیل ہو گئے یا کچھ دوسرے, وہ کہہ رہے تھے یہ شتمیت نہیں ہے. اب ہم تو عالم نہیں ہیں, ہمیں تو نہیں پتا. اب آپ کے پاس علم ہے, ان کے پاس علم ہے, آپ لوگ بیٹھو اور ثابت کرو کہ یہ شتمیت کے الفاظ ہیں. ابھی آپ خود کہہ رہے ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شتمیت تو نہیں ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بیٹو کب بیٹھو گے, وہی تو کہہ رہا ہوں. میں بٹھاتا اور ہوں کیا نا, کہہ رہا ہوں؟ میری بات سنیں, میں سب کو بٹھاتا ہوں. جو نہیں آئے گا نا, جو نہیں آئے گا تو یہی تو میں نہ مطالبہ لگاؤں ہے. براٹ تو آپ کے. شاہ ظفر اللہ کے گانڈ سے قادیانیت کا نہیں کیڑا اس نکال طرح کے اس طرح نہ, اس کو بٹاؤ. دیکھیں میری بات سنیں, کیوں نہیں بولتا, میری کیوں بات نہیں سنیں, بولتا, میری کیوں بولیں خاموش ہے. او بولیں یار آپ. یار پیر صاحب مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دو یار. اچھا ٹھیک ہے. پیر صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ شتمیت ہے, اور انہوں نے مجھے, میں اس بات کا گواہ ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اس نے بات کی ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے, یہ بالکل شتمیت کے الفاظ ہیں, اور اس کو غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے. ہاں پھر قربان جاؤں, پھر کیوں کہہ رہے کوئی شاتمت نہیں ہے. تو اگر دیکھیں انہوں نے آپ یہ اب بات ابیل کی کا ہے, کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں انہوں نے کہا ہے, اور سیالوی صاحب نے بھی کہا ہے, سیالوی کیا صاحب کہا کے ہے, بھی یہی الفاظ ہیں کہ بھئی یہ کیا شتمیت الفاظ ہے, ہیں. کہ یہ شتمیت ہے, شاباش. اس کو غیر پھر مشروط معافی مانگنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا, میں سب سے کنیکٹڈ ہوں یار, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. لیکن کب ہوگا یہ کام, سال کے بعد. یار جی پیر صاحب ایک منٹ صبر کرو, آج کا دن ہے نا, آج میں نے رات کو, ابھی میرا ٹائم ہے تقریباً 6 ہونے والے, 10 بجے تک دیکھتا ہوں نا ہوا تو میں براڈ لگاؤں گا, سب کو بلاؤں گا. شاباش, یہ کہو نا, پھر مجھے غصہ کیوں دلا رہا ہے. پر آپ دیکھیں, ابھی آپ چپ کر جائیں, ابھی ٹاپک پہ بات کریں, مساق انبیاء کی بات ہے, اس کے اوپر بات کریں. ہاں آج ابھی آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ آج رات سب کو جمع کرو گے اور اس بات پہ بالکل بات 10 کرو گے. بجے, بالکل 10 بجے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بات کریں آپ. دیکھیں میرا گلا بھی بیٹھ گیا, آپ یقین کریں شارپ شوٹر, آپ لوگوں سے یہ امید نہیں ہے. اپنا بھائی کوئی بھی ہو, اس طرح کی غلاظت اس نے کی ہے, کسی بھی لحاظ سے کی, ہم نیتوں کو نہیں جانتے, اس کو کلا ڈلا معذرت کر لینی چاہیے, کلا ڈلا. اگر نہیں کرتا تو اس کو جڑ سے کاٹ دو, جائے جو بھی کرنا چاہتے کرے, کتنا بھی بڑا وہ مناظر ہو, کتنا بڑا وہ پہلوان ہو, جو بھی ہے, اس کی کوئی ضرورت ویری نہیں. نائس. جو زاہد اس طرح بھائی نے کی گندگی بالکل کرتا ہے. ٹھیک ہے. امید سسٹر اور زاہد بھائی نے جو گستاخ رسول ہیں ان کو دنیا کے سامنے لے کے آئے ہیں, میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. اچھا شاہ رخ صاحب, آپ زبردست آپ نے بات کی. جو مرزا غلام قادیانی نے رسول پاک کی شتمیت کی ہے, اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شتمیت کی ہے, اور مریم علیہ السلام کی, یہ اس کو کس نے اتارا ہے؟ نہیں اس کو نہیں اتارا ہے. شاہ رخ اوپر آؤ ذرا. لالا رخ صاحبہ کہاں ہیں آپ؟ لالا رخ صاحبہ, اچھا کیا نام ہے اپنا, شارپ شوٹر. ہاں جی میں نے کیا آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ کے گانڈ میں بھی کیڑا, یہ کہا؟ مجھے کہہ دیں, میرے کہنے سے کچھ نہیں, میں اپنے کہنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. اگر میں نے آپ کو کہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں خیر ہے, کوئی نہیں, میں اس میں خیر ہے, آپ بڑے ہیں, آپ کہہ دیں, میں وہ نہیں, لیکن تھوڑا سا صبر, ان اللہ مع الصابرین. صبر نہیں ہو رہا نا بھائی جان, 6 دن ہو گئے کوئی صبر نہیں ہو رہا, آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے, ایک کو یا فون ایھا کر کے الذین بات کرو. آمنوا, ہاں جی یہ اس کو شاہ رخ کو بلائیں نا ذرا, یہ جو مرزا غلام میں کیسے قادیانی بلاؤں, نبی, میں یہی تو
ماں اس کو اتارا کس نے ہے؟ تو آواز شاہ رخ صاحب دے رہا آپ آ کے آپ ذرا بتائیں کہ جو مرزا غلام قادیانی نے نبی پاک کی شتمیت کی ہے، جو اس نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کی شتمیت کی ہے، اور جو اس نے اہل بیت کی شتمیت کی ہے، شاہ رخ صاحب آئیں ذرا تشریف لائیں، آپ آ رہے ہیں؟ عمر اباب آپ موجود ہیں؟ عمر اباب ہاں صاحب جی جی، اچھا شاہ رخ صاحب آپ جتنے بھی شاطم رسول ہیں تمام سب پہ لعنت ڈالتے ہیں؟ جی ہم سب پہ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مرزا غلام قادیانی نے نبی پاک کی شاتمیت کی ہے اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت کی ہے اور اہل بیت کی اور مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا ہے، تو مرزا غلام قادیانی پہ بھی لعنت ڈالتے ہیں؟ بات یہ ہے، بات پہلے تمیز سے کرو، آپ ایک دماغی مریض ہو، آپ نے یہ نہیں پڑھا تو مرزا صاحب نے لکھا ہے تو میرے امال دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے، اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ ہوتا، ان کی سنت پہ نہ چلتا، ان کی پیروی نہ کرتا تو مجھے یہ مقام نہ ملتا، صحیح ہے، کہیں بھی گستاخی نہیں کی، بغیر اچھا ہے جی میں دکھاتا ہوں بات نا، حضرت عیسیٰ میں علیہ دکھاتا ہوں السلام، نا، میں دکھاتا ہوں، میں میری دکھاتا ہوں نا، بات ایک منٹ، پوری ابھی نہیں ہوئی، بھاگنا نہیں، میری ابھی بات بھاگنا نہیں پوری نہیں، ہوئی، صبر ایک منٹ اوے صبر تو کرو، اچھا ٹھیک ہے صبر تو بولو کر لو بولو بولو۔ یار، صبر تو کرو، مجھے بات تو کرنے دو۔ باقی رہ گئی بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لفظ مجھے دکھا دو، میری بات سن کے ابھی خاموش رہنا، میری بات پوری ہو جائے گی پھر آپ کریں بات، ٹھیک ہے؟ جو قرآن پاک کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صحیح ہے، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایک اللہ کے پاک نبی تھے جو بنی اسرائیل کی طرف آئے اور ان کی والدہ ایک پاک عورت تھی، ٹھیک ہے؟ باقی رہ گئے جو کرسچنوں کے ہیں، تو جو کرسچن کہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہو تو ہمارا یسوع، ہمارا مسیح، توبہ استغفر اللہ، تمام انبیاء سے افضل ہے، تمام آنے والے انسانوں، تمام انسان جتنے بھی قیامت تک بچے پیدا ہوں گے وہ سب گناہ گار ہیں، ہمارا یسوع سب سے پاک تھا اس دنیا میں، صحیح ہے؟ تو جو اسلام کو ٹارگٹ کریں اور جو اللہ تعالیٰ کو ٹارگٹ کریں، صحیح ہے، تو ان کی بائبل سے حوالے مرزا صاحب نے وہ لکھے ہیں، صحیح ہے؟ ادھر کہیں بھی کسی بھی نام کے ساتھ حضرت عیسیٰ نہیں لکھا، مسیح لکھا ہے، تو وہ مسیح ان کا مسیح ہے جو انجیل اور بائبل کا مسیح ہے، صحیح ہے؟ اور رہ گئی بقایا صحابہ کی جی بھی ماشاء کسی اللہ نے ایک منٹ کچھ ایک نہیں منٹ، کی، ٹھیک ہے؟ سدھو تم نہیں بولنا، سدھو آپ لوگ پلیز، صحابہ کے سدھو ساتھ شرک سدھو کرتے پلیز، ہیں، وہ اچھا مرزا اچھا صاحب شاہ نے رخ صاحب لکھا ہے اب یہاں پہ رکیں عقیدے ذرا، آپ اگر یا آپ رکیں، کے، اگر آپ میں لوگوں مرزا کے غلام، اور ایک مرزا منٹ نہ صاحب کو بھاگنا نہیں، کوستے اب ہیں، بھاگنا نہیں، ایک منٹ صبر کرو، میں بھاگتا نہیں، میری بات تو اگر میں سنو آپ ایک کو منٹ، دکھا دوں کہ مرزا اور غلام صبر تو قادیانی نے، کر لو ایک وہ منٹ، ایک منٹ نا، یہ جو ابھی آپ نے بات کیا نا، ابھی یہاں پہ رکو ذرا، اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ مرزا غلام مجھے قادیانی نے بات اپنے نہیں کرنی قلم سے دینی میری لکھا ہے، پوری، تو پھر مجھے فائدہ کیا ہے، یہ تھوڑی سی رہ گئی۔ پوری نہیں، بس آپ 4 منٹ ہو گئے، 1 منٹ صبر کرو، اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ مرزا پہلے اس غلام کا قادیانی، جواب لے لو نا۔ اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شتمیت کیا، وہ لکھا ہوا ہو تو پھر، اور نام بھی لکھا ہو اگر کہ یہ عیسیٰ صلی نہ اللہ علیہ وسلم، لکھا ہو تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شاتمیت کی ہے، تو یہ کتنے لکھا لوگ ہوا ہے، سن رہے ہیں، تو پھر آپ پہ اور آپ کے پیدا کرنے والوں پہ لعنت ہے، پھر ہاں، دکھاؤ۔ اور اگر یہ لکھا ہوا ہو کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی کہہ شان رہا میں ہوں جو میں نے دکھاؤ، گستاخ، زیادہ باتیں نہ کرو، سامنے حوالہ لگاؤ، تو اگر یہ لکھا ہو سامنے تو اس لکھنے حوالہ والے پہ لگاؤ، اس پہ لعنت یہ ڈالو گے؟ لکھا ہو، اگر ہاں، نام لکھنا ہونا چاہیے، میں نام کہہ رہا عیسیٰ ہوں صلی اللہ نام علیہ لکھا ہونا وسلم، چاہیے، میں زیادہ دکھاتا فضول ہوں، باتیں نہیں چاہیے، میں حضرت عیسیٰ دکھاتا علیہ ہوں، الصلوۃ والسلام پورا نام ہاں لکھا ہونا میں چاہیے، دکھاتا دکھاؤ، ہوں، ابھی دکھاتا ہوں، ادھر ہی رہنا، بھاگنا نہیں، دکھاؤ۔ اور تم اگر لعنت نہیں ڈالو گے نا تو پھر تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں ابھی دکھاتا کہہ ہوں، رہا ہوں پورا ابھی نام لکھا دکھاتا ہوں ہونا عیسیٰ صلی اللہ علیہ چاہیے، وسلم حضرت کا عیسیٰ نام، علیہ الصلوۃ والسلام پورا ہاں نام ہونا بالکل چاہیے، بالکل دکھاؤ، بالکل اگر ایک بالکل، باپ کی میں اولاد ہو نا، میرا میں ابھی چیلنج ہے، دکھاتا ہوں، دکھاؤ، ابھی دکھاتا ہوں، دکھا۔ ابھی دکھاتا ہوں، آپ کو مرزا صاحب سمجھ رہے ہو ایک باپ کی اولاد نہیں ہے؟ ایک منٹ ایک ایک منٹ ایک منٹ ایک بیس منٹ ایک منٹ انسان، ایک منٹ یار، یہ بھاگ جائے گا، اور میں تمہیں دکھاؤں گا کہ مرزا غلام قادیانی لکھا ہے کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ تو وسلم دکھا ہی نا، یسوع ہے، زیادہ ہاں، باتیں نہ کر، اور تو میوٹ لعنت کر اور ڈالے گا، حوالہ تو لگا اگر نہیں سامنے۔ لعنت ڈالے گا تو میں تیری اور پیدائش پہ زیادہ تیری باتیں ماں پہ کرنے لعنت سے ڈالوں کچھ گا، نہیں ایک ہوتا، اور نہیں، جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو جھوٹ ٹوپی ڈرامہ ان کو دکھایا کرو جن کو پتا نہ ہو، پورا نام دکھا مجھے جس پہ لکھا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پورا نام دکھا مجھے۔
مسلمانوں بات یہ ہے اختلاف کسی کے بھی ساتھ رکھیں وہ آپ کا حق بنتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہر مذہب کا بنتا ہے، عام زندگی میں بھی بنتا ہے، مگر اپنے اخلاق اور کردار سے نہ گریں. صحیح ہے، یہ اسلام کا اصل پہلو اخلاق اور کردار ہے. صحیح ہے، اگر جس میں اخلاق اور کردار نہیں نا تو وہ ہندو ہو جائے پھر جا کے. جس میں اسلام میں بھی رہ کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اور کردار اچھا نہیں ہے تو وہ اسلام میں کر کیا رہا ہے، اس کو فائدہ کیا ہے اسلام میں رہنے کا. اس لیے تو میری بات کسی کو بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں. اپنے اخلاق ایسے کریں تو دشمن بھی آپ کے ساتھ آگے بیٹھے، ایسے اخلاق نہ رکھیں تو آپ سے لوگ نفرت کریں. اچھا بھائی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص انبیاء کو گالی دے اور پھر بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہتے ہیں بھائی؟ او بھائی جان بات یہ ہے زاہد صاحب، بات یہ ہے تو اگر آپ پڑھے ہیں تو ان کو پڑھیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کسی احمدی سے پوچھے. اگر وہ کسی کا عقیدہ ہو یا کوئی لکھی ہو، اگر کوئی قبول کرے تو یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے تو بات پھر ہوتی ہے، بات یہ نہیں ہوتی. صحیح ہے، میرا تو جو سوال یہ لوگ نہیں تھا، مثال ہے میرا تو سوال یہ تھا، میرا یہ سوال تھا کہ کوئی انبیاء کی شاتمیت کرے، کوئی بھی ہو زید بکر، اور اس کے ساتھ ہمارا اخلاق پھر بھی اچھا ہونا چاہیے، آپ یہ کہتے ہیں؟ یار میں کہہ رہا ہوں جس نے کی ہو تو بات یہ ہے نا، جہاں کی نہ ہو تو آدمی بولے کہ یہ جو ہے میرا تو یہ سوال یہ دھکے کی کے ہے ساتھ کہ نہیں بولے ہے، میں یہ نے کی کہا ہے، وہ تو بات میرا نہیں یہ ہوتی. سوال نہیں ہے، میرا یہ سوال نہیں کہ اس نے کی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جس نے کسی بھی نبی کی شاتمیت کی پھر بھی ہمارا اخلاق ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، یہ درس دے رہے ہیں آپ؟ یہ سوال ہے میرا. وہ جو دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سب سے بڑھ کے افضل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی تو او ان کے بھائی ساتھ ہونا بھائی چاہیے، بھائی میں یہ عام زندگی کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے، بھائی میرا سوال اتنا سا ہے کہ ایک نے کسی شخص نے زید بکر کوئی بھی کسی بھی نبی کی شاتمیت اس نے کی ہے، اب اس کے ساتھ ہمیں مسلمانوں کا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اچھے اخلاق سے بات کرنا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا، اس کا جواب دے دیجئے. یار میں کہہ رہا ہوں نہیں اور کس طرح بولوں پھر. کیا 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 آپ بتائیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں پھر اسٹامپ پیپر لے گئے. میں کہہ رہا ہوں جس نے غلط کیا ہے تو ٹھیک ہے، جتنی دیر تک اس کو ندامت نہیں ہوتی، وہ معافی نہیں مانگتا، اپنی غلطی نہیں مانتا لوگوں کے سامنے، اپنے رب کے حضور معافی نہیں مانگتا، تو میں یہ بات کر رہا ہوں. اور پھر کیا کہہ رہا ہوں، ابھی بھی آپ نے صحیح نہیں بتایا، میرا سوال یہ صحیح تھا نہیں بھائی. بتایا. پھر ادھر سے ایسا کرے کو آرمی لے کے ہیں ان کے سامنے جو ہے نا تو میں ہتھیار پھینک دیتا ہوں، پھر بتاؤں گا. میرا میں سوال یہ یہ ہے، کہہ رہا ہوں جو آدمی غلط کرتا ہے، جو صحابہ میرا پہ سوال یا سن لیجیے، مثال انبیاء پہ آپ کہہ رہے میرا ہیں، جو سوال سن لیجیے، میرا بد سوال سن زبانی لیجیے، کرتا ہے اس کے ساتھ آپ سوال سن بات لیجیے، نہ سوال کریں جتنی سوال سن دیر لیجیے تک وہ معافی نہیں بھائی جان، مانگتا، توبہ سوال نہیں سن کرتا. پھر لیجیے، ایسا کرے اس کو رشیا کے بم کے سامنے رکھ دے جا کے. میرا سوال سن لیجیے آرام سے. آپ کا بیان نہیں، یہ آپ تھا کا کہ سوال مجھے نہیں سمجھ آئے گا کیونکہ آپ کا سوال بھاری ہے. جی شوٹر صاحب، ہاں سوال اب سمجھ نہیں آئے گا. آپ درس دے رہے تھے کہ اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے. میرا سوال یہ تھا کہ جس نے کسی بھی نبی کی شاتمیت کی ہے، وہ یار کیا بتا تو رہا ہوں تو پھر اس کو بم کے سامنے رکھ دو میرے بھائی. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے؟ تو اچھا اخلاق ہونا چاہیے تو عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ برا اخلاق ہونا چاہیے. بھائی جس نے شاتمیت کی اس کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے. اچھا پیر صاحب، یہ میں تو یار چار کہہ حوالے. تو رہا ہوں اس کے ساتھ نہ پیر کرے صاحب جتنی دیر تک وہ ایک توبہ منٹ نہیں ایک منٹ کرتا، ایک معافی منٹ نہیں مانگتا. پھر بچوں والی ایک منٹ بات پیر ہی یار. صاحب، ایک منٹ. یہ حوالہ ہے روحانی خزانہ جلد 19 صفحہ 71 پہ کشتی نوح کا. اس میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ بھائی جو یورپ کی حالت ہے وہ عیسیٰ صلاۃ والسلام کی شراب نوشی کی وجہ سے ہے. ہاں جی آپ بتاؤ. یہ سامنے حوالہ 6 حوالے بتاؤں گا جس میں، اور مرزا نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ صلاۃ والسلام کی میں نے گستاخی کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے یہ لفظ. آپ بتاؤ. وہ یہ پھر وہی بات ہے یار. بات میں
بات یہ ہے، بات میں نے پہلے بھی کی ہے، تو بات جو ایک عقیدہ ہوتا ہے یا ہمارے مذہب کے اندر ہے، جماعت کے اندر ہے، بات وہ ہے جو کرسچنوں کا ایک حوالہ دے کے کوئی نوٹ شاہ رخ کر رہا ہے تو صاحب آپ اس کو ابھی ہمارے آپ نے عقیدے کہا کے تھا، اندر یا گستاخی میں شاہ لے رخ کے آ رہے ہیں. صاحب اوپر ابھی سے آپ نے، پڑھے، ایک منٹ صبر شاہ رخ کرو. صاحب آپ نے کہا تھا میں لعنت ڈالوں گا اگر مرزا نے لکھا ہوا عیسیٰ صلاۃ والسلام، یہ لکھا ہوا عیسیٰ صلاۃ والسلام سامنے دیکھو، پڑھو اس کو، اب بولو. شاہ رخ صاحب بولیں، عیسیٰ صلاۃ والسلام لکھا ہوا ہے. ہاں نس گیا. اب شاہ رخ تیری امی کے اوپر لعنت تیری ماں کے جس نے تجھے پیدا کیا، اور تیرے باپ کے اوپر تو ضرور حرام کی پیدائش تھی، کیونکہ تو نے کہا تھا کہ اگر مرزا غلام قادیانی نے عیسیٰ صلاۃ والسلام نام لکھا ہوا تو میں اس کے اوپر لعنت ڈالوں گا. تو وہ لعنت تو تم نے مرزا غلام قادیانی الکذاب دجال پر ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سامنے لکھا ہوا ہے عیسیٰ صلاۃ والسلام. چلنا اوپر آنا، اوپر آ. ارامی ماں کے، تیری نصرت جہاں بھی ارامن تھی جس نے حکیم نور الدین کے ساتھ مٹھیاں کر کے تو ارامی بچے پیدا کیے، ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہا تھا نا کہ عیسیٰ صلاۃ والسلام لکھا ہوا، بتا یہ دیکھنا مرزا نے لکھا ہوا ہے، اس خبیث نے لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ یورپ میں جو شراب کی عادت پڑی وہ عیسیٰ صلاۃ والسلام کی وجہ سے پڑی ہے. نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت. ڈالنا لعنت مرزا غلام قادیانی کذاب دجال پہ. تو نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ دکھا دیا کہ عیسیٰ صلاۃ والسلام پورا لکھا ہوا ہے تو میں مرزا غلام قادیانی کی پیدائش پہ بھی لعنت ڈالوں گا اور اس کے اوپر بھی لعنت ڈالوں گا. اب ڈال اوپر آ کے. آپ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے سنا تھا، اور نیچے جو لوگ مسلمان بیٹھے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے تم عیسیٰ صلاۃ والسلام پورا لکھا ہوا دکھا دو تو میں مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت ڈالوں گا، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ میں نے اس کو دکھا دیا ہے، روحانی خزان جلد 19 صفحہ نمبر 71 کشتی نو کتاب کا نام ہے، جہاں پہ مرزا غلام قادیانی نے پورا نام لکھا ہوا ہے عیسیٰ صلاۃ والسلام. میری غلطی ہے لعنت اس کے اوپر بھی اللہ برکاتہ. اچھا نذیر یہ صاحب، یہ نذیر شاہ صاحب شکر، میری یہ بات سن، پہلے پوری بات سن لی، سن. میں نے سن لی بھائی. نہیں سنی نا اصل پوری پوری میں بات سن رہا ہوں، سنی. گھنٹے سے سن رہا ہوں بھائی، نہیں میں سنی گھنٹے نا. سے سن رہا ہوں نا. دیکھیں اچھا کیا میری اس کے ساتھ کیا بات طے ہوئی تھی آپ بتائیں. بھائی آپ بات سنو، یہ مرزا صاحب ادھر حوالے کوٹ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ بات تو نہیں بیان کر رہے. آپ کو عقل ہے؟ انہی کی عیسائیوں کی بات، ان کی کتابوں میں جو لکھی ہوئی باتیں ہیں، ان کے جو ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ کہہ عقائد رہا ہیں وہ بیان تھا، کر رہے ہیں. او بھائی ایک منٹ شاہ رخ کہہ رہا ظلم تو تھا. نہ کرو نا بھائی، ظلم تو نہ نہ کرو نہ نا. نہ ٹوپی ڈرامہ، نہ نذیر صاحب ٹوپی ڈرامہ نہیں چلے گا. دیکھیں میری بات سنیں، شاہ رخ نے کہا تھا بھائی یار میوٹ میری کرنا ہے پوری تو بات نہیں کرنی. اب آپ نہیں اگر میوٹ میری بات نہیں سنیں گے تو پھر بات کس طرح ہوگی نذیر صاحب؟ اب آپ نے اگر میوٹ آن کیا تو میں آپ کو نیچے اتار دوں گا. شار فیوٹر بھائی، میں نے ایک گھنٹہ سنا ہے نا آپ یار کو. میں نہیں سنا نا، نہیں سنا. آپ میری بات سنیں. آپ الفاظ نہیں سنا، آپ نے نہیں سنا. اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی اگر مرزا غلام قادیانی نے یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ صلاۃ والسلام کو میں کہہ رہا ہوں تو میں اس کے یہ جو سننے والے نیچے سن رہے ہیں ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ یہ خود کتابیں پڑھو مرزا صاحب کی، اور یہ جو تمام بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ ان کو تروڑ مروڑ کر جیسے یہود نصارہ کرتے تھے، اور امت محمدیہ میں بھی وہی خصلتیں پیدا ہو گئیں یہود نصارہ والی، اور وہ باتوں کو تروڑ مروڑ کر اور اپنے مطلب کے جو ہے نا ایک لائن بیان کریں گے، اس میں سے دوسرا مفہوم لے لیتے ہیں. تو خدارا جو بھی مسلمان سن رہا ہے وہ مرزا صاحب کی کتابیں خود پڑھے. کیوں کہ منادی کرنے والے نے منادی کی خدا کی طرف سے،
اور ہم نے اس کو سنا اور ہم ایمان لے آئے، بس تم بھی ایمان لے آؤ۔ یہ آسمان کی آواز ہے۔ خدارا یہ مولویوں کے پیچھے نہ چلو، اب ان کے گند آپ نے دیکھ لیے، اب جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بکواس کی ہے یا زبان استعمال کی ہے، یہ تمہارے علماء ہیں۔ ان سے پہلے بچ بات جاؤ، سنو، تم ان اپنی سے کہانی بچ جاؤ، سنائی جا خدا رہے ہو، کے میں لیے بھی ان سے واقع بچ ہوں جاؤ۔ جو مرزے کی کتابوں میں گاندھ اور اس طرح کی چیزیں ظالم لکھی لوگ ہوئی ہیں، ہیں۔ ہم احمدی انہوں نے کی طرح امت تنگ پہ ہیں یہ ظلم کیا دجال ہے۔ سے۔ آپ یہاں بیٹھ کے مسلمانوں جاگو، مولویوں کے اوپر سلام خدا آپ کے لیے کر رہے جاگو، تھے۔ علماء سو سے اور جان ہاں، چھڑا لو۔ احمدیوں کو جاگنا چاہیے، یہ قادیانیوں کو، ختم کہ یہ نبوت حرام خور کاروبار چندہ ہے۔ کھانے والے دجال، مسلمانوں سنو، یہ یہ خلیفہ، ختم نبوت یہ کاروبار ہے۔ قادیانی، اور یہ دیکھو کہ انہوں نے قادیانی امتیاز میں جو کر رہے ہیں گستاخی کی کاروبار ہے۔ دجال، سنو نہ سنو قرآن کو سنو مانتے ہیں مسلمانوں، نہ کسی چیز کو مانتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو امتیاز میں اے کہتے بھائی ہیں کہ چپ ہم ہو جائیے، جنتی کون ہے ہیں۔ اس کس کے طرح آپ میوٹ کرو جنتی ایک ہو؟ منٹ، یہ بیچ میں آ گیا، حرام خور، یہ جو ہے نا حرام خور، بیچ میں بچانے آ گیا۔ امتیاز نے کون بچانے آ گیا؟ گستاخی کی ہے، میں بھائی اور جان سارے مسلمان بے غیرت ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں برادوں پر ختم نبوت والے بغیرت تو جو مرزا کہتے ہیں قادیانی تھا، کہ یہ ہم مرزا غیرت رکھتے ہیں، ہم ختم یہ نبوت حرام کا خور جو کہاں بیٹھا ہوا گئی چندے تمہاری کھا رہا ہے، ختم یہ نبوت؟ بغیرت ہے۔ مسلمان کون سے بغیرت نہیں رسول ہے، کی غیرت رکھتے یہ ہو تم؟ مرزا مسرور بغیرت ہے، یہود و حرام نصارہ خور کی چندے صفت والو، کھاتا ہے، کوئی انصاف نہیں۔ اس کی جماعت میں زنا ہو رہا، محمد روا رسول میں اللہ صلی اللہ کبھی علیہ اس وسلم کو پر روکا حملے ہے۔ ہو رہے ہیں، کس کتاب اور میں لکھا تمہاری ہوا ہے کہ غیرت زنا سو جو ہے گئی ہے؟ ٹھیک ہے، بے ایمانی ادھر آ ٹھیک ہے، کر حرام خوری کو ٹھیک ہے، یہ حرام خور چندے کھانے والا، اس کو آپ ڈیفائن کر رہے ہو۔ خبیث ملا کو ماننے والوں، تو آؤ محمد ملا کو مصطفیٰ نہیں، صلی کتے اللہ کے علیہ وسلم بچے، کے ہم دربار محمد میں صلی اللہ علیہ حاضر وسلم ہو کو جاؤ۔ مانتے ہیں مسلمان، ہم کسی ملا کو نہیں مانتے۔ تم اے ملا حرام کے خورو ایمان اس لانے دجال کو والوں، مانتے ہو، اے خلیفہ ملا کو جو خدا ماننے جو والوں، حرام کھاتا ہے غریبوں کے چندے، اور اس یہ کو اس کے جہالت، اوپر یہ لعنت گمراہی، بیچو یہود و تم۔ نصارہ صفت کو چھوڑ دو، اور یہ یہودیوں کے یہ نقشے قدم پر یہودی چلنے والے علماء کی سو، نسل تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ اور مرزا جو یہ مسرور ختم نبوت کا کافر کا کاروبار بچہ، کرتے بے ہیں، ان غیرت، سے جان چھڑاؤ جھوٹا، مسلمانوں، یہ لعنتی، رسول اور اللہ کے چندے غدار ہیں، تمہیں بھی پیسہ یہ ملتا ہے محمد چندے کا، رسول اس اللہ لیے کے تم بھونک رہے وفادار ہو۔ نہیں ہیں، اگر ہماری طرح یہ بغیر کسی سانپ مدد ہیں، کے بھونکو نا، پھر پتہ یہ چلے کہ اسلام کی قادیانی آستین میں کیا چیز ہے۔ سانپ ہے حرام خور ہیں یہ سارے جو محمد سارے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر رہے ہیں۔ جاگو مسلمانوں، یہ شیطانوں سے جان چھڑاؤ، یہ خبیث اسلام پر حملہ ہو گئے ہیں۔ یہ علماء سو کا تم نے منظر کون سا اسلام اسلام آباد جو میں نہیں مرزا دیکھا غلام قادیانی لے گیا ہے؟ کہ وہ دجال، کیسے یہ درباری ملا جو ہیں یہ ظلم کا ساتھ تم دیتے چندے ہیں، کھانے والے۔ یہ کفر بکتے ہیں، یہ اسلام کے 72 ٹکڑے کرنے والے ہیں۔ ان سے جان چھڑاؤ مسلمانوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ، اللہ رسول کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اللہ میں رسول تو کی کہتا ہوں اطاعت کہ یہ کرو، قادیانیوں سے جان ان چھڑانی چاہیے، مولویوں سے بہت زیادہ جان لوگ چھڑاؤ۔ تنگ آ چکے ہیں احمدیوں سے، بہت جاگو زیادہ مسلمانوں، جاگو، سارے چھوڑتے منادی جا رہے کرنے ہیں۔ والے نے اتنا منادی حرام کر، خور یہ خلیفہ ہے، لوگوں کے خدا گھر نے میں بات کر رہا ہے، آسمان لوگوں کے سے ساتھ دھوکے بازی محمود کروا رہا ہے، اللہ چندے کو مانگ رہا ہے، حرام خور بھیج خلیفہ۔ دیا ہے۔ اے مسلمانوں سنو کہ خدا ہاں، کی طرف مسلمانوں سے سنو، مسلمان کو مولوی تو نہیں ہے نا، حق کی مسلمان تو کھڑکی محمد کھل صلی اللہ گئی علیہ ہے، وسلم حق اس کا کی- دروازہ کھول ان دیا کا گیا مذہب ہے بھائی، مولویوں کا مذہب نہیں ہے 72 مسلمان۔ دروازے بند یہ جو کر کہہ دو، رہے ہیں یہ آپ 72 لوگ دروازے یہ چندے مانگ جہنمی، رہے ہیں، چندے ان کھاتے میں ہو، حرام داخل کھاتے مت ہو، ہو، اس کے آؤ لیے اللہ رسول کے حرام دروازے خور میں داخل ہو چندے جاؤ۔ کھانے والے۔ مسلمانوں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ کہ ان شیطانوں سے اپنی جان چھڑاؤ اور جلد اللہ رسول کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اور رسول کی رضا چاہتے ہو اور تو اللہ مرزا اور رسول دجال کی کے پاس بات آ کو جاؤ ہے مانو، نا، اور چندے دو، محمد چندے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو خطبہ مانو۔ نہیں پڑھ سکتا یہ دجال، اور اس کو اللہم پرچی پہ لکھ کے صلی دیتے ہو۔ علی محمد وآل محمد یہ کما بہت ادھر بیٹھ صلیت کے کہ علی تمہیں ابراہیم چندے ملتے ہیں، وعلی حرام کھاتے ہو۔ ابراہیم کون سا خلیفہ جو انک حمید مجید۔ شہنشاہوں والی اللہم زندگی گزار صلی ہے، علی یہ حرام محمد خور وآل محمد بادشاہوں والی زندگی کما جی رہا ہے، صلیت اور ایک علی طرف دعویٰ کرتا ہے ابراہیم کہ میں اللہ کا خلیفہ وعلی ہوں۔ آل یہ ابراہیم حرام خور، اس کے انک صدر حمید حرام خور، مجید۔ سب یہ جماعت اللہم حرام۔ بارک علی محمد وآل محمد آپ یہ کما بارکت جب علی تقریریں کری جو ابراہیم کوئی نہیں تمہاری وعلی آل سب حرام ابراہیم خور بیٹھے ہوئے ہیں۔ انک حمید مجید۔ مسلمانوں دیکھو یہ یہ براڈکاسٹ ختم کس کی نبوت ہے؟ والے دبئی کدھر چلے گئے؟ گستاخ ہیں، کیسے یہ اگر انہوں نے جو ہے نا یہ چپ کرا دجالوں کی دی ہے۔ براڈکاسٹ ہے تو نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید حملہ کیا گیا ہے، اٹھو غیرت مند۔ قادیانیوں مرزا دجال محمد نے رسول کیا ہے، اللہ صلی محمد اللہ صلی علیہ اللہ وسلم سے علیہ وسلم محبت نے ہے، کیا نا، جو حملہ جو کیا ہے محمد یہ مرزا رسول اللہ صلی قادیانی اللہ دجال علیہ نے وسلم کیا، سے اور یہ محبت حرام کرتے اور ہیں۔ یہاں بیٹھا ہوا اٹھو اسلام کا مسلمانوں، اسلام کہ کا ان کی دعویٰ لے کر، اور ناموس پر یہاں شدید حملہ کر کافروں کی دیا گود گیا میں ہے۔ آگے بیٹھا ہوا، لعنت تم درود پر، پڑھو محمد تم پر۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احمدی پر کتنے درود تنگ کر بھیجو۔ رہا ہوا میں اس کا کبھی پڑھا ہے؟ لاکھوں قرآن میں درود کہاں و لکھا ہوا ہے؟ سلام محمد صرف مصطفیٰ خلیفہ کا صلی دعویٰ کرے، اللہ
तो दूसरी तरफ अलैहि गुनाह हो रहा रब वसल्लम पर रब हुआ में कसरत से दरूद पढ़ो कि शैतान हमला कर रहा है, कसरत से दरूद पढ़ो वो ताकि मिर्जा सराजे दजाल से मुनीर जान पर छुटे हमला आपकी कर रहा है, शैतान सब दजाल अहल हमला काम कर गा रहा चुके है, हैं इसके मास्टर क्योंकि ये दजाल पीछे मल्लाह है, को खलीफा बना हुआ है मौलवियों बच्चों के के साथ पीछे बैठ बैठ के दजाल बात कर खड़ा रहा है है। यहाँ बैठ इस के तुम्हारी दजाल तरफ से बच भौंके जाओ फिर पता चलेगा और पाक अहम जी मोहम्मद बहुत अच्छे मुस्तफा सच्चे हैं इसको तो सल्लल्लाहु अरब दे अलैहि दिया वसल्लम पर दरूद पढ़ो। इस्लाम के खातिर बैठा हुआ है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, बंदे सुभान कहने वाला अल्लाहिल बाप हो अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ए रब्बे दो जहां, ए रब्बे दो जहां, दुनिया से शैतानियत की सल्तनत को मिटा दे, ए मुल्लायत की सल्तनत को मिटा दे, जो तेरे दीन पर हमला कर रहे हैं, जो तेरे प्यारे रसूल पर हमलावर हैं। ए अल्लाह, हाँ, एक इनसे मिनट जरा। उम्मत की जान छुड़ा। ए अल्लाह, हम तेरे आगे सजदा रेज चीजें हैं। हैं, थोड़ा ए अल्लाह, तुझे तेरे रसूल का जरूरत वास्ता, पड़ेगा तो हम आएगा इनको ना। मलिया मेट कर दे कि ये बहुत बहुत सारी हदीस लोग चीजें हैं। हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कमा इंजन का सल्लैता पूरा अला सवाल है। इब्राहीम इंजन व अला इसका आलि कैसा है? इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गियर सेल किया, हाँ गियर सेल किया इसका। इंजन ठीक है। हाँ इंजन में अच्छा है, कितने का इंजन? वो बताएगा बंगाली। ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। बहुत सारी चीजें ठीक लग रही हैं। सिक्स है। हाँ हाँ सिक्स सेम लग रहा है, सेम उसका, मेरे गाड़ी का सेम लग रहा है। क्या हो गया? सारे के सारे खामोश हो गए? हो गई तबलीग? नजीरे को किसने उतारा? इस्लाम का टुकड़ा हो रहा है। नजीर साहब, क्यों, किस गलत फहमी हो में हो? कादियानियत का क्या तल्लक है इस्लाम से भाई? अल्लाह का खौफ करो। क्या तल्लक है कादियानियत का इस्लाम से? हाँ, आप ये कहो कादियानियत के टुकड़े ना होने दो। कादियानियत एक अलग जो है कल्ट है, उसका कोई लेना देना नहीं इस्लाम से। नज़ीर, तुम्हें कब ये समझ आएगी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी क्या बात चल रही थी कोई?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ اللہ کے ساتھ. جی شیخ صاحب، شیخ صاحب آج جو ہے وہ نذیر صاحب آ کے بیچارہ رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ اسلام کے ٹکڑے نہ کر دو نذیر، اسلام کے ٹکڑے نہ کر دو، اسلام کے ٹکڑے نہ کر دو. حیران ہے، میں حیران ہوں کہ بھئی اسلام قادیانیت کے اسلام سے کیا واسطہ. عجیب عجیب داستان ہے ان کا بھی. اسلام کے ٹکڑے نہ کر دو، اسلام کے ٹکڑے نہ کر دو. کون سا اسلام؟ ان سے پوچھنا چاہیے نا کون سا اسلام. قادیانیت کو اسلام کہہ رہا ہے نا بھائی، وہی تو بتا رہا ہوں. نہیں وہ اچھا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، جی ہر بندے کی اپنی وہ تو سمجھنے کی سوچ ہے نا. نہیں، یہ تو پاگل پن ہے نا میرے بھائی. آپ میل ہیں، اپنے آپ کو فیمیل کہیں، یہ تو پاگل پن ہے نا صراحتاً. نہیں یہ تو کہنے والے کے بیان کے اوپر ہے نا، یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں. کس کے متعلق کیا بات کر رہا ہے آپ ہی بتا دیں. آپ قادیانی تو نہیں ہے بھائی؟ جی میں احمدی مسلمان ہوں. ہاں تو پھر ٹھیک ہے، بتائیے کیا واسطہ ہے آپ لوگوں کا اسلام سے. ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ کے پاس تو نہیں رائٹ نا کہ کیا واسطہ ہے. کس کے پاس یہ رائٹ ہے؟ یہ کسی کے پاس رائٹ نہیں ہے. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ کسی تو رائٹ اللہ کے پاس نہیں ہے. تو کسی کے پاس رائٹ نہیں ہے تو وہ بھائی اگر یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جو غیر مسلم تھے ان کو غیر مسلم کیوں کہا گیا؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کا حق ہی نہیں ہے، ہم کو کیسے نکال سکتے ہو؟ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا ان کو کہا گیا؟ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حق دیا ہی نہیں ہے، صرف نبی اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا دین پریزنٹ کر دیا ہے، تو اس کے بعد تو کسی کا حق ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا ہے کسی کو بھی کہ وہ کسی کو کہتا رہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. تو مرزا صاحب کو کس نے حق دیا؟ مرزا صاحب کو کس نے حق دیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو دوبارہ مسلمان کرنے آیا ہوں. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے نا. اچھا تو حق ملا نا مرزا صاحب، دوبارہ مسلمان حق مل گیا نا مرزا انہوں نے صاحب. کہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو سا مسلمان گمراہ ہو جائیں گے وہ واپس ان کو گمراہی سے اچھا اور یہ کہیں کہ جو مجھے نہ مانے اللہ تعالیٰ کی طرف لائیں. جو مجھ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے اور اس کے پچھلے اعمال بھی ضائع ہو گئے، یہ ان کو اختیار مل گیا کہنے کا. دیکھیں نا اب یہ بات آپ پوری وہ سیاق و سباق پڑھنا پڑے گا نا بات کو. سیاق سبق سیدھی سیدھی عبارت ہے، اردو کی عبارت ہے یار. توڑ موڑ کے تو نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا نا، ایک عبارت پہ تو نہیں نا، مضمون کو بھی دیکھنا ہوتا نا. چلو میں آپ کو صفحہ دوں، آپ سمجھائیں گے مجھے؟ جی صفحہ لگا دیں، میں پڑھ کے تو آپ کو سمجھا دیتا ہوں. چلو ایک منٹ میں کھول لوں. وہ تو پورا مضمون اس کا پڑھنا پڑے گا اور پھر اس کے بارے میں نکالنا پڑے گا. ایسا تو نہیں نتیجہ نکالا جا سکتا نا کہ ایک لائن پڑھ کے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا حق ہے. اور دوسرا قرآن کریم کی میں جو ہے اس سے کسی کو بھی قرآن اللہ تعالیٰ نے یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کو مسلمان کہتا رہے اور نہ کسی کو نان مسلم کہتا رہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کو حق دیتا نا تو ہر جو ہے نا وہ ہر دوسرے بندے کو جو سا غیر مسلم قرار دیتا تھا. کہ جی کہ یہ اللہ کے یہ قوانین آپ نہیں مانتے اس لیے غیر مسلم ہے، یہ قوانین نہیں مانتے اس لیے آپ مسلمان ہیں، یہ ہم اس طرح چلتے ہیں تو یہ مسلمانیت ہے، یہ اس طرح نہیں چلنا تو یہ جو سا یہ
غیر مسلم کا کام ہے، تو وہ تو سارے پھر ایک دوسرے کو غیر مسلم ہی قرار دیتے تھے، جو کہ آج امت کے لوگ آپس میں کر رہے ہیں۔ ہاں جناب، یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 422۔ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ مرزا صاحب جو بھی پیچھے کہہ کے ہیں نتیجہ نکال رہے ہیں، کیونکہ نبوت کی عمارت کی شکست ریخت جس قدر ہو چکی ہے، اب خدا تعالیٰ ان تازہ معجزات اور پیشن گوئی سے سب کی مرمت کر رہا ہے، اور اب وہ گزشتہ قصوں کو واقعات کے رنگ میں دکھلا رہا ہے، اور منقولات کو مشہودات کا پیرائے پہنا رہا ہے، تا جو لوگ شکوک کے گھڑے میں گر گئے ہیں وہ دوبارہ ان کو یقین کا لباس پہنا دے۔ لہٰذا جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو بھی نئے سرے سے قبول کرتا ہے، اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اس کا پہلا ایمان بھی کبھی قائم نہیں رہے گا۔ یہ ہے جناب جلد نمبر 18 462۔ جی، تو اس میں مضمون میں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور جو نبیوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جو ان سی ہے احادیث کے مطابق ان کا ظہور تو ہے۔ مرزا صاحب کو اختیار مل گیا نا کسی کو کافر کہنے کا، مل گیا نا اختیار؟ نہیں، انہوں نے کسی کو کافر نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نبیوں کو نہیں مانتے نہیں تو کہ جو ان سے اعمال ہیں وہ، انہوں نے کافر کا ورڈ تو یوز ہی نہیں کیا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یا اسے باہر نکال دیا جائے گا۔ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ جون سا وہ نبیوں کو جون سا ان کے مطابق مانے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ سورہ اعراف کی جو سا آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بنی نوح انسان میں جو سا نبی آئیں گے اور وہ انہی میں سے ہوں گے، اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ یعنی مرزا صاحب نبی ہیں آپ کی نظر میں؟ نبی ہے نا؟ جی، میں نے بتا دیا ہے کہ وہ ہاں، تو جو نبی کو نہ مانے، جو نبی کو نہ مانے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی نہیں مانتا، تو کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں؟ آپ جو سا اسلام سے نہیں، اگر آپ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو ہم آپ کو، جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم آپ کو وہی سمجھتے ہیں، لیکن آپ ایک نبی کے منکر ہیں اور آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا۔ وہ بھائی میں بتا رہی ہوں، ہم آپ کو گمراہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ اچھا، گمراہ، جو ہدایت سے جو ہدایت سے نہیں ہے، جو ہدایت پہ، جو نبیوں کے منکر ہیں، جو ہدایت پہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ اس کا وہ حق نہیں ہے ہمارے سے کہ ہم آپ کو جو سا اس سے نکال دیں۔ اچھا، تو آپ اپنے آپ کو کس حیثیت میں مسلمان کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا کہ قرآن کریم میں بھی جو سا نا دوسری قوموں کو بھی جو سا ان کے نام سے ہی بلایا گیا ہے۔ اچھا، تو ہمیں کس طرح بلایا ہے قرآن کریم نے؟ میں نے تو بتا دیا، یہ بتائیں نا ہمیں کس طرح؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ نبیوں کے ممکن ہیں تو ہم آپ کو گمراہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آپ یہ لے رہے ہیں؟ قرآن سے لے رہے ہیں یہ؟ جو نبیوں، نہیں، کہاں سے آپ نے یہ لیا کہ جو نبیوں کا منکر ہو وہ گمراہ ہے؟ کہاں سے لیا؟ جی ابھی مرزا صاحب کی آپ نے پڑھی ہے کہ ان کے ایمان۔ اچھا، تو پھر یہ تو پھر مرزا صاحب کی اپنی بات ہے، قرآن حدیث سے تو نہیں ہوئی نا۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ مومن جو سا ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ جو سا وہ، ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں تو ہو رہی ہے، یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ہو رہی ہے نا۔ میں بتا تو رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت سورہ اعراف میں 35 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تم میں سے تمہارے میں رسول آئیں گے، اور جو انہیں مانے گا۔ کہاں ہے وہ آیت تم میں سے تمہارا رسول آئے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 پڑھ لیں آپ۔ یا بنی آدم اما یاتینکم۔ ہاں جی۔ اچھا، اس کا تفسیر مسیح موعود آپ کے پاس ہے؟ مرزا صاحب نے کیا تفسیر کی ہے اس کی؟ میں نے جو بتایا آپ کو، آپ وہ آیت کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ آیت کو نہیں، آیت کو پڑھنے سے
ہمارے کسی مفسر نے یہ بات نہیں لکھی ہے، آپ اپنے مفسر کی بیان کریں بات. وہ بھائی اس کا ترجمہ ہی جون سا نہیں کرتا، کسی مفسر نے نہیں لکھا یہ، آپ اپنے مفسر کی یا اپنے مفسرین کی جو ہے نا ترجمہ پڑھ کے سنائیں مجھے. چلے مجھے آپ اپنی بتا دیں کہ آپ کا کیا. میں نہیں بتاؤں گا، ہمارا تو ایمان یہ یقینی نہیں ہے کہ اس آیت سے انبیاء دیں گے. نہیں تو میں نہیں بتاؤں گا. نہیں مانتے آپ؟ آیت کو مانتا ہوں مگر یہ نہیں مانتے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ نبی آئیں گے. تو آپ بتائیں. نہیں بتاؤں گا نا میں، آپ بتائیں. آپ کا ایمان ہے نا. یہ اچھی سردردی ہے کہ یہ نہیں بتاؤں گا میں. نہیں میں ہم کیوں بتائیں، ہمارا یہ موقف ہے نہیں، ہمارا دعویٰ ہے نہیں. دعویٰ آپ لوگوں کا بتا دیا ہے کہ قرآن کی وہ آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. کہاں سے؟ نہیں دعویٰ آپ لوگوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے. آپ ہمیں بتائیں. قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 114 115 میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں جون سا نبیوں کو جون سا انسانوں اور رسولوں میں سے چنتا ہوں. اچھا تو مرزا صاحب تو انسان ہے نہیں، وہ تو کہتے ہیں کریم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی. یار وہ تو آدم زاد ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے چنیں گے؟ یہ جو انسان ہے یہ دیکھیں نا، یہ آپ الزام پہ آ گئے ہیں. حالانکہ نہیں کہاں الزام یار، ان کا یہ شعر نہیں ہے، انکار کرو، یہ شعر نہیں ہے ان کا. وہ اس کی وضاحت، یہ ان کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں بنی آدم نہیں ہوں. او بھائی اس کی وضاحت خود کی ہے. کیا وضاحت کی ہے؟ نہ لو، شعر ہمارے سامنے ہے بھائی. دیکھیں نا میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، آپ قرآن کو نہیں فالو کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں قرآن کو آپ فالو کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں نا. ہمارے ہاں کسی بھی مفسر نے، کسی بھی مترجم نے یہ ترجمہ نہیں کیا. آپ یہاں اگر کسی نے کیا تو بتائیں، ہمیں پڑھ کر سنائیں. تفسیر صغیر کھولیں، آپ مجھے کھولیں تفسیر صغیر، آپ اس میں سے پڑھ کے سنائیں. اس کا مطلب پڑھیں اور اسے ترجمہ کریں اور اپنا نہیں میں کوئی مفسر نہیں ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں موقف بھی نہیں بیان کروں گا، میں دوسروں کو بھی نہیں مانوں. نہیں موقف تو میں نے بیان کر دیا نا، یہ نہیں ہے ہمارے ہاں مطلب کسی مفسر نے نہیں لیا. آیت سیدھا بتا رہی ہے، نہیں بتا رہی نہیں سیدھا بتا رہی. آپ اپنے کسی مفسر کا ہمیں بتائیں بیان، یا یہ اعلان کریں گے آپ عالم ہیں بہت بڑے، مفسر قرآن ہیں آپ. قرآن مجید کے ترجمہ میں، قرآن مجید کے ترجمہ میں یہ نہیں ہے کہ اے بنی آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آتے رہیں گے یا ایک ذلی نبی آئے گا، یہ تو ہے نہیں. جی حضرت میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہیں کہ یہ اپنے مفسرین کی بتائیں نا ہمیں. آپ قرآن مجید کی وہ آیت کھولیں اور اس کا ترجمہ لگا. میں کیوں کھولوں گا؟ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں یہ موقف. آیت پڑھیں اور ترجمہ کریں، مجھے بتائیں اس میں کہاں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آئے گے. دیکھیں نا آپ اس میں اللہ تعالیٰ، اگر آپ اپنے آپ کو بنی آدم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا قادیانی صاحب جو تھے وہ بنی آدم نہیں تھے، وہ خود کہتے تھے میں کرم خاکی ہوں. دیکھ لیں یہ اب بات تو وہیں پہ ہی پھر آ گئی. یہ مرزا صاحب نے کہا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، میں نے تو ان کی بات پیش کی، آپ کہنے دیکھ لیں. اور اگر آپ مرزا صاحب کو نہ بھی مانے، وہ میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ مرزا صاحب کو مانے، آپ قرآن کریم نہیں یار، مرزا صاحب کا شعر پڑھا ہے، مرزا صاحب کی بات پڑھی ہے، آپ قرآن کریم کی تو مان لے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ آیت پڑھیں قرآن مجید کی. بھائی میں نے تو آپ کو بتا دیا، آپ اس کا ترجمہ ادھر سامنے لگائیں. نہیں پڑھتے کیوں نہیں؟ میں ابھی ہم کیوں لگائیں بھائی ترجمہ؟ آپ لگائیں نا ترجمہ آپ لگائیں، موقف آپ کا ہے. ترجمہ نہیں ہے، پہلے آیت پڑھے پھر میں بھائی میں ابھی باہر ہوں، میرے پاس آیت پھر اس ترجمے میں ہمیں دکھائے کہ اس آیت میں کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آتے رہیں گے. آپ میں نے تو اپنا موقف بیان کر دیا کہ اس آیت میں جو یار موقف نہیں ہوتا، موقف ہوتا ہے. آپ کو لفظ بھی صحیح نہیں آتے، میرے خیال میں آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اس لیے آپ پڑھتے نہیں ہیں آیت کی. دیکھیں اب آپ یہ جو یہ پرسنل اٹیک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں. آپ کی تصحیح کر رہا ہوں، آپ کی تصحیح کر رہا ہوں، آپ کی تصحیح کر رہا ہوں. آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے تو آپ سورۃ دیکھیں نا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ یہ الزام تراشی کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ افینڈ کیوں ہو جاتے ایگزام سے. یار آپ پڑھیں، میں کہتا ہوں آیت پڑھیں. آپ میں غلط ہوں تو آپ میری توثیق کر دیں، آپ بتا دیں. یار کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آیت پڑھیں سورۃ اعراف کی. بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں نے بتایا ہے کہ میرے پاس ابھی میں باہر ہوں گھر سے، میں ہینڈی پہ بات کر رہا ہوں، میرے پاس آیت ابھی موجود نہیں ہے.
या बस वो रटी रटी बातें हैं आपके पास की? रटी रटाई बाकी क्या? कुछ कुरान नहीं है। करीम का एक खुली किताब है, वो मैं तो आपको कह रहा बता हूँ कि रही पढ़े है, आप आयत, वो आप पढ़ते नहीं हैं, आप कहते उसको मेरे पास कुरान है नहीं, करीम की पेश नहीं नहीं मान कर रहे तो रहे मेरी हैं, क्या और कहते मानेंगे? हैं भी नहीं जी। आप जो पढ़ते जो भी नहीं हैं आप। अल्लाह का पैगाम है वो आप मान नहीं रहे तो आप मेरी क्या मान रहे हैं? नहीं, अल्लाह का पैगाम, आप अपनी बात को अल्लाह का पैगाम तो ना कहना। अल्लाह ताला कुरान अस्सलामुअलैकुम करीम अल्लाह का पैगाम नहीं है। अस्सलामुअलैकुम खत्म नबूवत साहब, आप इसको क्यों दबा रहे हैं? पाकिस्तान जिंदा साहब, आप ये बताएं कि ये जो नहीं, बनी आदम है, पाकिस्तान जिंदा नहीं, इस्लाम इसमें जिंदा मैं भी है। शामिल हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ। जी आप बनी आदम अपने आप को नहीं समझते? नहीं, मुझे ये बताएं कि जो आप मुसलमान हैं, आप जिनको मुसलमान कहते हैं, जिनको आप गैर अहमदी कहते हैं, ये भी बनी आदम है कि ये नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ बनी आदम किसको कहते हैं? क्या इनमें से नबी बन सकते हैं? आप किसको कहते हैं बनी आदम? मुझे ये बताएं, क्या ये जो गैर अहमदी जिनको आप कहते हैं, इनमें से नबी बन सकते हैं? वो उसकी जो सी है ना, अल्लाह ताला ने एक आयत जो सी है दूसरी आयत की तफसीर करती है, अगली आयतों में उसकी आप तफसीर पे करने चले गए। या बनी आदम अन्ना याती अन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना आयाती, मैं भी बनी आदम हूँ, मैं भी बनी आदम हूँ, क्या मैं नबी बन सकता हूँ? नाउजुबिल्लाह। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने अगली आयत में बता दिया ना कि वो गुमराहों को जो सा वो नहीं देता ना, उसके लिए नेक होना हाँ जी, पड़ता है। खत्म नबूवत भाई, ये मैं भी बनी आदम हूँ, आप भी बनी आदम है, और हम नबी नहीं बन सकते। हम कैसे गुमराह हैं? इसका किसने फैसला करना है? आप तो कहते हैं कि इसका फैसला अल्लाह ने करना है। मैंने से बताया कि कुरान करीम की आयत जो जमात है, वो अहमदिया तमाम कहती बनी है कि आदम भाई के अल्लाह ने लिए। फैसला, देखें पाकिस्तान जिंदा साहब, आप इधर उधर की ना मारें। आप मुझे ये बताएं कि मैं गुमराह हूँ, इसका फैसला आपने करना है। मैं तो कह ही नहीं रहा। अगर आप कल को दावा करेंगे तो आपको जो सा कुरान करीम के दावे जात के मुताबिक भाई, रखा लेकिन जाएगा। आपके खुलफा और मिर्जा साहब तो कहते हैं कि अब जो मुझे नहीं मानेगा वो नबी नहीं बन सकता। वो बता तो दिया है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेगा वो कैसे जो सा कुरान मैं तो करीम में नबी आगे- करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। ओ भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को मानना है, जो सा होता है वो नहीं हाँ, होता उनकी होता। कौन सी बात को मानना है? उनकी हर बात को जब कुरान करीम ये कौन सी बयान बात को कर- मैंने रद्द किया? जब- मैं कौन सी बात को रद्द कर रहा हूँ? बता तो रहा हूँ, आप नबियों को नहीं मानते। हाँ, ये आपने फैसला करना है। तो आप मानेंगे तो उसके बाद तभी है ना, जब कुरान करीम की इस नहीं आयत तो को नहीं आप मानते। मैं कौन से आप नबी को कहते नहीं हैं- मानता? ओ आप भाई, कह मैं तो कौन रहे से हैं कि नबी को नहीं मानता? ओ भाई, आप कह तो रहे हैं कि जो सा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसालत को बंद मानता हूँ, अब नहीं मानता मैं तो कि कोई नबी है। नबी पाक ने खुद बता दिया तो कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी या तो बाद। कुरान करीम की आयत के मुखालिफ नबी खड़े हैं ना पाक आप। ने खुद बता दिया। कुरान कहता है कि नबी पाक जो कुरान का फहम समझाएंगे आपने वो लेना है, किसी जो ऐसे का नहीं लेना जो कुरान- परनाले को पनाला पढ़ता हो, जो कुरान पढ़ ना सकता हो, परनाले को पनाला पढ़ता हो। मुझे समझ नहीं आती, शार्प शूटर साहब आप ऑफेंड हो जाते हैं। बात जौन सी है मुझे ये बता, कुरान पे चल रही है और आप जौन सा जी, डायरेक्ट जो उल्टी सीधी का पता नहीं आ जाते हैं। अब देखें आप पाकिस्तान जिंदाबाद साहब, देखें आप जो बात कर रहे हैं वो कंट्राडिक्शन है उसमें। उसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, उसमें क्लियर अल्लाह ताला ने भाई, बता जमात मैंने कोई नहीं लगाया। देखें, या बनी आदम हमें सारे आते हैं ना, या बनी आदम हम, मैं भी बनी आदम हूँ। तो मैंने कोई कहा आपको कोई आप बनी आदम नहीं है? लेकिन आयत तो कह रही है कि या बनी आदम यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना आयाती। ये इस आयत में जिल्ली नबी का या जिल्ली नबूवत का तज़किरा ही नहीं है जी। हाँ जी, ये पूछे ना जरा अपना मुर्शिद। वो भी मैं बता दूंगा। वो मैं तो पूछ रहा हूँ, ये आयत ही नहीं पढ़ सका, मेरे पास है भी नहीं, बस वो मुरब्बियों से ना जी रटी रटी बातें, सुनी सुनी बातें ये बंदा करता है, बाकी इसको कुछ कभी नहीं पता जी। चले कोई अच्छा, बात इससे नहीं, मैं पूछते हैं कि आपने मिर्जा साहब की मैंने किताब तो कहा कि आप उस टाइम का मुझे तर्जुमा बता रहे हैं, आप वो आप कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो अपना छुपा के रखूंगा। आपने मिर्जा साहब की किताब बराहीन अहमदियत जल्द से पढ़ी है आपने? ओ भाई, आप मुसलमानों की ये हालत है कि आप कहते आपने हो कि मिर्जा साहब हमने जो है कुरान के कुरान की तफसीरें जो सी यार, कुरान से आप भागते हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता आपको और आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, रटी रटी। वो जो तोता जैसे पढ़ता है ना जी, तोता जैसे पढ़ता है ना जी, आप तो क्लियर आपसे ओपन सुनते ही नहीं है दूसरों की। मैं कहता हूँ आयत पढ़ो, आयत आप नहीं पढ़ते जी। फिर मैं कहता हूँ कि आपने मिर्जा साहब की बराहीन अहमदियत जल्द 6 किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो आप बताते नहीं है जी। आपने मिर्जा साहब की किताब बराहीन अहमदियत जल्द 6 पढ़ी है आपने? देखा ना, कुरान से आप सीधा जो सा कुरान को छोड़ दिया बस। यार, कुरान को तो आपने छोड़ा है। मैं कहता हूँ आयत पढ़ो, आप कहते हैं मेरे पास है ही नहीं जी।
मैं तो कह रहा हूँ आप पढ़ते नहीं अपना आप। मौका बताओ ना उस आयत मैंने तो आयत मौकफ हमें होता है, बता दिया। मौकफ नहीं होता यार। लफ्ज आपको 2-3 मरतबा मैंने सेट करवाया, फिर कोई भी आप बात सेट नहीं, नहीं आप करते। मेरे तलफ़्फ़ुज़ है ना आपको भी ठीक है, लफ्ज आप नहीं कुरान आता, मजीद आपको के भी ऊपर कुरान नहीं आता था, मिर्जा मसरूर को भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता कादियानी में देखे से, ना ये क्योंकि कुरान आप और है, हदीस के साथ इनका ये ताल्लुक ही आपका नहीं है। दीन है, ये आपका इस्लाम है बस। जी जी, आपने दूसरों मिर्जा पे साहब को इल्जाम बराहीन लगा दो, आमदिया पढ़ी ये है। आपका इस्लाम है। जी जी, हमारा इस्लाम यही है कि कादियानी को कुरान आप के साथ कोई आपका ताल्लुक ये नहीं इस्लाम है। यही है कि जी जो जी, सिर्फ इल्जाम तराशी करो और आपने कुरान की बराहीन आयतें आमदिया छुपाओ, जिल्द 6 किताब पढ़ी है या कुरान नहीं की पढ़ी आपने? आयतें छुपा कुरान के तो पढ़ना नहीं लोगों आता आपको जी, को जी कुरान कि की आयत कुरान नहीं की पढ़ी आयतों आपने। का हम मफहूम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे तर्जुमा, हम ये यार छुपाएंगे कुरान की मैं और पढ़ता, मैं हम कहता जो हूँ, सा रद्द कादियानियत करेंगे। ऐसे इस्लाम नहीं फैलता। 15-20 मिनट से कह रहा हूँ कि मैं आप तो आयत पढ़ें, आप आयत नहीं मैंने पढ़ते। तो फिर मैंने उस दिन पूछा भी मिर्जा साहब भुट्टो की साहब को किताब कहा था कि बराहीन सिर्फ आमदिया जो जिल्द है 6 आपने पढ़ी है, इस्लाम वो जो आपने है बता वो दी। किसी के मुखालफत से नहीं फैलता, इस्लाम जो है वो बताने से फैलता है, मुखालफत से नहीं फैला इस्लाम। अब आपके पास वो ना उस आयत का तर्जुमा बता रहे हैं, ना आप उस आयत का अपना मफहूम बता रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मैंने माननी नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा भी नहीं। ये आपकी मुसलमानियत है और ये भाई तमाम तर्जुमा लोग तो आप जानते हैं। पढ़े ना, आप पढ़ के हमें सुनाए। कोई तफसीर खोलें, मसीह मऊद खोलें, तफसीर ओ भाई सगीर मैंने खोलें, कहा तफसीर यहाँ पे कबीर सामने खोलें। आप लगा दें, बड़ी स्क्रीन कर दें, वहां पे लगा दें, मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ आपको। कौन सा ऐसा मसला है? नहीं आप सुनाए हमें, या बनी ओ आदम भाई मैंने बता मायातियन्नकुम। तो दिया, तो मैंने तो बताया ये आपको कि अच्छा मैं ये भी बाहिर बताओ हूँ। कि 1400 साल में आज तक इस आयत के मुताबिक कौन आया, ये बताओ कौन आया 1400 साल में? भाई उस आयत में ये नहीं अल्लाह ताला ने लिखा कि कौन आया और कौन गया, और ये वो अल्लाह ताला हाँ ने जौन सा बता दिया है कि जौन हाँ सा बनी आदम जब तक रहेंगे तब तक रसूल आते रहेंगे। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अच्छा अल्लाह ताला ने दूसरी अच्छा आयत तो में बता दिया है कि ये अल्लाह ये बेहतर अब जानता है कि क्यों उसे अच्छा कब और कहाँ का अपना रसूल नहीं तो ये इस भेजना। आयत के होते हुए मिर्जा साहब मुद्दे नबूवत पे लानत क्यों भेजते हैं? इनकार करते रहे कि मेरा नबूवत का कोई दावा नहीं है। देखे ना मिर्जा साहब पे आप आ गए, मैं कुरान की भी बात कर और रहा तो हूँ, वो भी किस मैं पर आऊं? उसका भी आपका दावा है क्या नबूवत का? नबूवत का दावा आपका है मैं क्या? जवाब दे दूंगा। मिर्जा साहब ने अपनी दूसरी जौनसी है वो मिर्जा साहब ने खुद ही इस बात की तफसीर कर दी है कि मैंने हाँ जहां जहां जौनसा है नबूवत के दावे से इनकार किया, वहां से मेरा मुराद जौनसा है शरई नबी नहीं आ सकता। अच्छा तो इस आयत नबूवत में के है बाद की तखसीस के गैर शरई आ सकता है इस आयत में? क्योंकि कुरान की मैंने बताया ना। अब आप मसला आपका ये है कि आप कहते हो कि कुरान को हमने जौनसा है फाहम के साथ नहीं पढ़ना। नहीं इस कुरान आयत की से दूसरी क्या आयत बताता है कि बता हम दे। गैर शरई आएंगे, गैर हाँ, शरई आएंगे? क्योंकि बताएं जरा। कुरान की बता तो रहा हूँ, कुरान की दूसरी आयत इस बात की तफसीर कर देती हैं कि कौन सा नबी कैसे आएगा। अच्छा तो मिर्जा साहब यानी गैर शरई ये ज़िल्ली बुरूज़ी का कहाँ पर, किस आयत में, ये तो जरा बताएं अभी। कुरान करीम की जो दूसरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने इनामात का जिक्र किया, वहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया है कि जो अब अल्लाह और इस रसूल की इताअत करेगा उसको ये इनाम मिलेगा। अच्छा इनाम, तो वो इताअत का पैमाना क्या है? कितनी, 1 साल 2 साल 10 साल, ये तो बताएं जरा। ये अच्छा जी, अब अजान हो रही देखे थी ना तो मैं आप, ये खामोश तो हो गया था। आप वो हो ये रहे हैं, अब ये इताअत जो का आप पैमाना जरा कुरान बताओ। में कादियान जी साहब आप जबकि जी म्यूट वो लगाए, मैं लगा आपको रहे आयत हैं, समझाता हूँ। जबकि जी हजरत आप आप बात करने से कादियान छोड़ साहब दिया। आप म्यूट लगाए, मैं आपको आयत समझाता हूँ। म्यूट लगाए, जी बताएं जी, म्यूट जज़ाकल्लाह। लगा लिया है आपने जी। अब मोहतरम दोस्तों, आप दोस्तों ने देखा कि मैंने इसको कहा कि आप आयत पढ़ें। आयत नंबर 35 वो रटी हुई है, बस नंबर याद है, इसको पढ़ता नहीं है क्योंकि कुरान पढ़ना इनको आता नहीं है जी। दूसरा मैंने गुजारिश की थी कि या बनी आदम वाली आयत में कहाँ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिल्ली नबी आते रहेंगे जी। फिर ये मिर्जा कादियानी को आखिरी जिल्ली नबी भी मानते हैं जी। फिर मैंने इससे पूछा कि आपने मिर्जा साहब की किताब बराहीन आमदिया जिल्द 6 पढ़ी है या नहीं? नहीं पढ़ी। ना ये कुरान पढ़ता है, ना ये पढ़ना जानता है जी, ना इसको पता है, ना इसको मिर्जा साहब की किताबें इसने पढ़ी हुई है, किसी बात पे ये नहीं आता जी। आयत में मुझे दिखाए ना कि ऐ बनी आदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल आते रहेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिल्ली नबूवत किसका माना करता है? जहाँ ये तो जिल्ली नबूवत मानते हैं, तशरीह नबूवत को तो ये बंद मानते हैं। वो कहाँ से बंद मानते हैं? वो एक मिनट, आप मुझे बात तो करने दें, बोल पड़े हैं आप। फिर आपको सलसल बॉल की बीमारी तो नहीं है? नहीं, आप गलत बातें कर रहे हैं। मेरी बात मुकम्मल तो होने दें, मेरी बात मुकम्मल तो होने दें। नहीं, गलत बातें कर रहे हैं ना आप, इल्जाम तराशी कर रहे हैं म्यूट ना लगाए किसी पे। यार, आप ये म्यूट तो लगाए, इस्लाम मेरी तो बात नहीं मुकम्मल होने है। दें। इस्लाम की तालीम तो ये है कि वो जौन सा अच्छा आपने बोलना है, आप कितने मिनट बोलेंगे?
جی نہیں کتنے منٹ آپ بولیں گے؟ میں یہ بولوں گا کہ آپ دوسروں پہ الزام تراشی نہ کتنے کریں، منٹ بولیں گے؟ قرآن میں کی تو آیت پوچھ رہا پڑھیں ہوں، اور اس کا ہمیں مطلب بتائیں، نہیں میں پوچھ رہا ہوں کوشش کتنے کریں۔ منٹ بولیں گے؟ کتنے منٹ بولیں گے؟ میں جتنا بھی منٹ بولوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نہیں آپ جب دوسروں کی سنتے نہیں ہیں، قرآن بھی نہیں سنتے آپ، بھائی آپ قرآن کی آیت ٹھیک ہے نا جی، پڑھ رہے وہی ہیں، آپ رٹی دوسروں رٹی پہ باتیں الزام کرتے ہیں۔ لگا میں رہے ہیں، قرآن سمجھا رہا ہوں، آپ الزام تراشی سمجھتے کر نہیں رہے ہیں جی۔ ہیں، کبھی جون صاحب میں قرآن جون سمجھا صاحب رہا ہوں مرزا آپ صاحب کو، کی قرآن کتابوں پہ جا قرآن رہے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے جی۔ کبھی آپ مرزا صاحب کتابوں میں جا رہے ہیں، کبھی آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، کبھی آپ اسلام نہیں پہ آپ کے نبی کی کبھی کتابوں کچھ کی کہہ بات رہے ہیں۔ کروں تو آپ کو آگ کیوں لگ جاتی او ہے بھائی جی؟ میں نے قرآن آپ کی کو تو خود یہاں پہ انہوں نے صرف 8 اور 9 کی جگہ تبدیل کی ہے اور کچھ نہیں کیا، کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، صرف 8 اور 9 کی، 9 اور 8 آنا تھا، انہوں نے 8 اور 9 کر دیا، بس ان کی ترتیب بدلی۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ